دیکھیں تقریباً 2500 سال ہو گئے یہودیوں کی یہ آرزو چل رہی ہے کہ یروشلم کو دوبارہ حاصل کرنا ہے، ہیکل سلیمانی دوبارہ وہاں تعمیر کرنا ہے. کیونکہ تقریباً جب یہ بخت نصر اور یہ دیگر طاقتوں نے آ کے ہیکل سلیمانی کو کھنڈر بنایا تھا، اس زمانے کو واقعی 2500 سال ہو چکے ہیں. تو 2500 سال سے یہ بات چل رہی ہے ان کی کہ جی ہم وہاں پہ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کریں گے. اور اس سے اگلی بات ہے جو یہ خاص جگہوں پر ہی کہتے ہیں کہ وہاں عالمگیر بادشاہ اپنا تخت لگائے گا. العالمگیر بادشاہ سے مراد ان کی دجال ہے کہ دجال آئے گا اور عالمی حکومت قائم کر لے گا. اور اس عالمی حکومت کی طرف ان کے قدم تو بڑھ رہے ہیں. کس طریقے سے دنیا کو انہوں نے ایک گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا. اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ان کی تصویراتی معاشی اور سیاسی تصویرات سے وہ باہر ہو. تو بہرحال یہ کہتے ہیں جی عالمگیر بادشاہوں پر آئے گا. تو اس کے بعد جو یہودیوں نے طاقت پکڑی ہے، ایک زمانے میں بہت کمزور تھے، پھر آہستہ سے یہ لوگ آگے آئے ہیں، تعلیم کے اندر یہ بہت آگے چلے گئے، سائنس میں آگے چلے گئے، فلسفے کے اندر آگے چلے گئے، دنیا کے میڈیا پر انہوں نے اپنا ایک کنٹرول انہوں نے کر لیا. تو آگے بڑھتے بڑھتے رفتہ رفتہ 1948 میں ہم آ جاتے ہیں کہ 1948 میں جب انہوں نے اسرائیل پر قبضہ کر لیا، انہوں نے فلسطین میں قبضہ کر لیا، تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو خواہشات ہیں نا ان کی تکمیل کا وقت بالکل قریب ہے. یعنی ان قریب وہ آ جائے گا، دجال آ جائے گا، وہ تخت اپنا بچھا دے گا. اور یہ مسجد الاقصی، ابھی مسجد الاقصی کی طرف متوجہ، باقی تو سارا میدان انہوں نے صاف کر لیا کہ بس اب مسجد الاقصی کو منہدم کرنا ہے اور وہاں پر ہم نے ہیکل سلیمانی ہم نے تعمیر کرنا. مسجد اقصی کو گراتے کیوں نہیں ہے، منہدم کیوں نہیں کر دیتے، کیا چیز رکاوٹ ہے؟ اصل تو اللہ کا امر رکاوٹ ہے، لیکن ظاہری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی چیز یہ ہے کہ مسجد اقصی میں ہیکل سلیمانی تب تعمیر ہوگا کہ ایک زلزلے سے وہ گر جائے گی، اس کے بعد ہم اس کو تعمیر کریں. اچھا، زلزلے سے گرنے کا یہ کئی سال انتظار کرتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے پھر شیطانی یہ کی کہ مسجد اقصی کے نیچے انہوں نے بڑی بڑی سرنگیں کھود دی، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دی. اس کام کو ہوئے بھی تقریباً 30-40 سال ہو گئے. اور اس کے بعد تو ایک معمولی زلزلہ مسجد اقصی کو منہدم کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے. زلزلے تو اس علاقے میں دنیا میں کتنے آئے ہیں، مگر کسی زلزلے سے مسجد اقصی کی عمارت متاثر نہیں ہوئی. اب شاید یہ اس سے بھی عاجز آ گئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ بس اب کچھ بھی ہو ہم اس پہ قبضہ کریں. تو میں اصل بات یہ بتا رہا تھا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ہیکل سلیمانی اور یہ مسجد اقصی اور یہ فلسطین یہ ہمارا نسلی حق ہے، اس پوائنٹ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ محض دھوکہ ہے، یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے. چند نکات کو ہم سامنے رکھیں تو اس بات کی حقیقت عیاں ہو جائے گی. آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہودی جب بات کرتے ہیں وہ صرف 2500 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے کی بات بھی نہیں کرتے. انسانی تاریخ اس سے بھی بہت پہلے کی ہے. ٹھیک ہے 2500 سال پہلے یہودی بیت المقدس میں آباد تھے، لیکن اگر تاریخ کو آپ ڈیٹیل سے جا کے دیکھیں، اور کوئی میں صرف مسلمانوں کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، آپ انہی مغربی مورخین کی تاریخ کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس سے پہلے بھی بیت المقدس میں بہت ساری قومیں تھیں. سامی قومیں بھی تھیں، غیر سامی قومیں بھی تھیں، آموری بھی تھے یہاں پہ، فلسطینی بھی یہاں آباد تھے، موآبی یہ بھی ایک بہت بڑی قوم تھی یہاں آباد تھی، ادومی یہ بھی ایک بہت بڑے قبائل تھے. اس کے اندر کئی قبائل تھے، ان میں سے ہر قوم کے اندر ان کی زبانیں بھی الگ تھیں. عبرانی بولنے والے جو یہودی ہیں وہ تو ہزاروں سال کے بعد یہاں پر آئے، یعنی وہی 2500 سال بعد، جو آج سے 2500 سال پہلے کی بات ہے جو وہ کہتے ہیں، بس ٹھیک ہے اسی ٹائم میں لوگ آئے تھے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح آئے تھے؟ تو یہ تو حقیقت ہے نا کہ وہ بھی حملہ آوری کے طور پر آئے تھے، ان کا آبائی علاقہ تو نہیں تھا. ٹھیک ہے اس وقت جو حملہ آور تھے وہ حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کے ماتحت تھے اور وہ فرزندان میں توحید تھے. لیکن چونکہ اس کو ایک نسلی مسئلہ لے کے چل رہے ہیں تو پھر ہم بھی اس کو نسلی مسئلے کے طور پر ان کی زبان کے مطابق ہم کہیں گے کہ جو آپ کی نسل یہاں پر جب آئی تھی
وہ بھی تو حملہ آور ہی کے طور پر آئی تھی. آپ نے بطور شمشیر اس علاقے کو فتح کیا تھا اور یہاں پر آ کے آپ بیٹھ گئے تھے. آپ کا قبضہ یہاں پر ویسا ہی قبضہ تھا کہ جیسا کہ یہاں ہمارے جو بر صغیر ہے، بر صغیر میں یہ جو برہمن ہے، جو آریہ، اصل یہ برہمن کون ہے؟ جو تقریباً پورا ہندوستان جن کے ہاتھ میں ہے صدیوں سے. مسلمانوں کے درمیان کا جو حکومت کا 1000 سال اس کو آپ چھوڑ دیں تو اس سے پہلے بھی اور آج تقسیم ہند کے بعد اب بھی وہ سارا برہمنوں کے ہاتھ میں. کہ برہمن کون تھے؟ اصل یہ آریہ تھے. اور آریہ کیا ہمیشہ سے یہاں پہ تھے؟ نہیں، وہ بھی تقریباً اسی طرح کوئی لگ بھگ 4000 سال پہلے، یہ بعض کہتے ہیں 5000 سال پہلے وہ یہاں پر آئے تھے. کہ 4 یا 5000 سال پہلے بر صغیر میں انسانیت نہیں تھی، نسل بنی نوع آدم یہاں پہ کوئی نہیں تھی؟ ایسا نہیں تھا. اس سے پہلے ہی بہت ساری قوم یہاں پہ آباد تھی. تاریخ میں اقوام کے نام بھی آپ کو مل جائیں گے. خود ان کی اپنی جو ہندوؤں کی جو کتب ہیں، مہا بھارت وغیرہ، وہ ساری جنگوں کے حالات اس میں، چاہے وہ تحریر شدہ ہوں لیکن وہ موجود ہیں کہ کس طریقے سے وہ آریہ آئے ہیں، کس طرح وہ جنگیں لڑی ہیں، کس طرح مقامی غلاموں کو انہوں نے مقامی لوگوں کو غلام بنایا ہے اور اپنی حکومت قائم کی. اب اگر آریہ یہ کہیں یا برہمن یہ کہیں کہ جی بس یہ علاقہ تو یہ تو ہمارا ہے، یہاں پہ کسی اور کو رہنے کا حق ہی نہیں ہے، تو بتائیں اس سے زیادہ غلط بات کیا ہو؟ تو یہودی اپنے پروپیگنڈے کے کو جب وہ اس کا پرچار کرتے ہیں تو اس حقیقت کو چھپا لیتے کہ ہم تو صرف 2500 سال پہلے یہاں پر آئے ہیں. اس سے پہلے جو انسانی جو تاریخ ہے اس سے کئی ہزار سال پہلے سے تھی. اچھا پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ یہودی جب یہاں پر آئے تو وہ آ کے یہاں پہ اکثریت میں ہو گئے تھے. ایسا نہیں ہے. وہ یہاں پہ حملہ آور قوم جب بھی کہیں پہ قبضہ کرتی ہے نا، اکثریت میں نہیں ہوتی، اسے طاقت کے ذریعے قبضہ کر لیتی ہے. مقامی قومیں بہرحال وہاں پہ رہتی ہیں. تو وہ یہودی جو آئے تھے، جیسا میں نے عرض کیا، وہ یہودی شروع میں تو فرزندان توحید تھے، ایک پیغمبر کی قیادت میں آئے تھے. انہوں نے قطعاً ایسا نہیں کیا کہ اس قبضے کے دوران، جبکہ انہیں ویسے اس وقت بڑی طاقت حاصل تھی، مقامی لوگوں کو جلا وطن کیا، نکالا. قطعاً ایسا نہیں کیا. وہ آموری، وہ فلسطی، وہ موآبی، وہ ادومی، سب یہاں پہ آباد رہے. اور پھر جب بعد میں، اچھا پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ٹائم کتنا گزرا ہے. یہودیوں نے جو یہاں قبضہ کیا ہے فلسطین پہ، یہ تھا جس میں یہ موحد تھے، صحیح مسلمان تھے، مومن تھے. پھر وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے. اس سارے ٹائم کو اگر آپ اس کو دیکھیں مجموعی طور پر، وہ 5 سے 7 صدیوں سے زیادہ نہیں، بلکہ 7 صدی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 5 سے 6 صدیوں کے درمیان ہے وہ ٹائم. 5-6 صدیوں کے بعد پھر وہی انقلابات، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، وہ سارے اللہ کے وعدے وہ پورے ہوئے اور ان کو بار بار یہاں سے نکالا گیا. کبھی یہ کہاں جاتے، کبھی کہاں جاتے. وہ بے دخلی کے زمانے کو 2000 سال گزر گئے. اب جو یہود کہتے ہیں نا جی ہمارا 2500 سال پرانا وطن ہے، اس کا مطلب یہ کہ 2500 میں 500 سال ہم نے یہاں گزارے. 2500 سال پہلے ہم یہاں پر آئے تھے، 500 سال گزرے یہاں پہ، 2000 سال سے ہم بے وطن. اچھا یہ پھر 2000 سال پہلے جو ان کی جلا وطنی ہوئی ہے، کیا مسلمانوں کے ہاتھ ہوئی ہے؟ کیا آج مسلمانوں سے انتقام لے رہے ہیں؟ وہ بے دخلی ان کی ہوئی ہے یونانیوں کے ہاتھ، جو یورپ کا حصہ ہے اور جو آپ کے بڑے چہیتے ہیں. اور وہ آپ کی جو بے دخلی ہوئی ہے وہ مجوسیوں کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ بھی آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے. اور وہ بے دخلی آپ کی بازنطینی رومیوں کے ہاتھوں، عیسائیوں کے ہاتھوں، جن کا اس وقت آپ کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور تمام سازشوں کے اندر آپ دونوں پورے شریک ہیں برابر کے. انتقام مسلمانوں سے کیوں لیا جا رہا ہے جبکہ بے دخل کرنے والے دوسرے تھے؟ مسلمانوں نے تو جب مسلمان یہاں پر آئے ہیں تو جو یہودی بے دخل جو ہو گئے، اب ظاہر ہے ان کا تو مسلمان کیا کرتے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے، زیادہ ادھر ادھر نکل گئے تھے. لیکن بہرحال جو عالم اسلام کے اندر جو یہودی تھے، مسلمانوں نے ان کو وہی حقوق دیے جو کسی بھی ذمہ کو حاصل، اور جو مسلمانوں سے پہلے کی تاریخ میں دور غلامی میں ان کو کبھی بھی نہیں ملے تھے. مسلمانوں نے تو آ کے دنیا کے ایک بہت بڑے رقبے میں، دنیا کا بلکہ ہم سے کہہ لیں وہ اسپین سے لے کر چائنا کی سرحد تک، اتنے بڑے علاقے میں جہاں جہاں یہودی تھے انہیں غلامی سے آزاد کیا مسلمان. انہیں وہ تمام شہری حقوق دیے جو عیسائیوں کو اور دیگر غیر مسلموں کو حاصل تھے. عزت کے ساتھ وہ رہتے تھے، تجارت کرتے تھے، حکمت کرتے تھے، علوم سیکھتے تھے اور جناب مزے سے رہتے تھے. اس ساری رقم میں سے ایک معمولی جزیہ
وہ تھوڑی سے پیسے اس سال میں ایک بار دینا ان کے لیے کیا مشکل تھا. اور حقیقت بھی ہے کہ اس زمانے کے جو یہودی تھے، عام یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے سیاست دانوں کی، ان کے منصوبہ سازوں کی بات نہیں کر رہا، جو ان کی فری میسنری تھی ان کی بات نہیں کر رہا. عام یہودی خود اس کا اعتراف کرتے تھے کہ ہمیں جو عزت مسلمانوں کے دور میں ملی ہمیں کبھی بھی نہیں ملی. اچھا بات ذرا اس نقطے کو بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان جب وہاں پہ انہوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا، صحابہ کرام وہاں گئے، وہ صحابہ کرام انہوں نے بغور شمشیر وہاں پہ قبضہ کیا تھا، تو لازمی بات ہے وہ تعداد میں کم تھے، مقامی لوگ ہی تعداد میں زیادہ تھے. ان مقامی لوگوں میں اکثریت عیسائیوں کی تھی اور کچھ یہودی بھی تھے. مسلمانوں کی تعداد یہودیوں کو چوتھائی بھی نہیں تھی. یہ بات بھی پھر نوٹ کر لیں، مسلمان جو گئے ہیں صحابہ کرام ان کی تعداد مقامی لوگوں کا چوتھائی بھی نہیں تھی. شاید اگر میں یہ کہوں کہ 10واں حصہ ہوگی تو شاید اتنی ہو، اس سے بھی کم ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہو سکتی. لیکن جب یہ مسلمان وہاں گئے ہیں انہوں نے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا، کسی کو جبراً عربی بولنے پہ مجبور نہیں کیا. ان کے اخلاق دیکھ کے، ان کا رحم و کرم دیکھ کر بے شمار یہودی بھی مسلمان ہوئے، بے شمار عیسائی بھی مسلمان ہوئے. اور ان عیسائیوں میں ساری نسلیں موجود تھیں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا، فلسطی تھے، ادومی تھے، آرامی تھے، اور ساری نسلیں ان کے اندر ملی جلی تھی. ان سب لوگوں نے اسلام قبول کیا. آج فلسطین کے مسلمان، شام کے مسلمان، لبنان کے مسلمان، اردن کے مسلمان، اصلاً وہ ساری نسلیں ہیں. ان میں یہودی بھی ہیں جو اصل یہودی تھے، خالص یہودی نسل لوگ بھی تھے. ان میں وہ باقی نسلیں بھی تھیں جو یہودیوں سے 2500 سال سے بھی پہلے، اللہ جانے 5000 سال پہلے یا 8000 سال پہلے سے وہاں پر آباد چلی آ رہی تھی. اور ان سب کی، ان کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا. اور وہ سلسلہ صحابہ کرام کے تابعین کے دور سے آج تک چلا رہا. اور چونکہ مسلمان نے جبر کسی پہ نہیں کیا، اس لیے ان میں عیسائی بھی ہیں. ابھی بھی شام میں کچھ لوگ عیسائی ہیں، وہاں پر مصر میں بھی ہیں، سب لوگ عیسائی رہتے ہیں. اور جب تک یہ یہود بدبخت، ان کی صہیونی تحریک وہ سامنے نہیں آئی اور اس نے اپنی سازشوں سے منافرت نہیں پھیلائی، تو مسلمان اور یہود، مسلمان مقامی یہودی عیسائی بھی آپس میں اچھے طریقے سے رہتے ہیں، سلطنت عثمانیہ کے سائے میں رہتے تھے، عزت کی زندگی گزارتے تھے. تو بہرحال پھر اور یہی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ جو کہ کوئی فلسطینی زبان بول رہا ہے، کوئی آرامی زبان بول رہا ہے، کوئی جناب ادومی زبان بول رہا ہے، وہ سارے کے سارے عرب ہو گئے. جنہوں نے مسلمان اسلام قبول کیا وہ تو بالکل ہی عرب ہو گئے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ بھی عرب تھے، جنہیں نصرانی عرب کہا جاتا تھا. ابھی بھی وہ موجود ہیں وہاں پہ. فلسطینی عرب کہا جاتا ہے، ان کو شامی عرب کہا جاتا ہے، یا مسیحی عرب کہا جاتا ہے، یا اور ان کو ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے. تو اس ساری آپ پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بتائیں، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ بیت المقدس یا اسرائیل یہ یہود کا اصل وطن کسی بھی دور میں اصل وطن رہا ہے ان کا؟ اگر 500 سال گزارنے سے یہ اس کے مالک ہو جاتے ہیں، ان کا اصل وطن بن جاتا ہے، تو مسلمانوں نے تو اس کے بعد تقریباً 1400 سال وہاں پہ گزار لیے. اور ان سے پہلے 2500 سال پہلے کتنی نسلوں نے وہاں پہ ٹائم گزارا ہے. کہ آپ اس کو مذہب سے ہٹا کے نسلی طور پہ دیکھتے ہیں